یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو اللہ کے راستے میں اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو، اچھی چیزوں کو خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔ اب پہلی چیز تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کرتی ہو اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو، اور دوسرا ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور تیسرا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اللہ کے راستے میں ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا قصد نہ کرو جو تم خود بھی لینا پسند نہیں کرتے، کہ جو ناکارہ چیز ہو، جو فضول چیز ہو، جو فالتو چیز ہو، وہ خدا کے راستے میں دے دو، اچھی چیز خود اپنے لیے رکھ لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ یقین کر لو کہ اللہ بہت بے نیاز اور بہت تعریف والا ہے۔ اب اصل میں اس آیت کا جو شان نزول ہے، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، امام ترمذی نے ایک روایت فرمائی، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت جون سی ہے یہ انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک کون تھے؟ مہاجرین، اور دوسرے انصار۔ یہ انصار کے لیے نازل ہوئی یہ والی جون سی آیت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کے کھجوروں کے درخت تھے مدینہ طیبہ میں، اور جس شخص کے پاس جتنی زیادہ یا کم کھجوریں درختوں سے اترتی تھیں وہ اسی حساب سے کھجوریں لاتا تھا۔ جس کے پاس جتنے درخت تھے، جس کی جتنی کھجوریں اترتی تھیں اس کے حساب سے وہ کھجوریں لاتا تھا۔ تو کوئی شخص کھجوروں کا ایک گچھا لاتا، کوئی 2 گچھے لاتا، اور لا کر ان کو کہاں لٹکا دیتا؟ مسجد نبوی میں، مسجد میں لٹکا دیتے۔ اور اہل صفا جو ہیں، کیونکہ ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا اہل صفا کے پاس۔ اب اہل صفا وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو 24 گھنٹے قرآن اور حدیث کے لیے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے، ذکر اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا تھا۔ اور وہ دن رات کہاں رہتے تھے؟ اصحاب صفا مسجد نبوی میں، رات دن مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہاں پر کیا بنوایا تھا؟ ایک چبوترا بنوایا تھا، جسے آپ اصحاب صفا کا چبوترا کہتی ہیں، جہاں اصحاب صفا بیٹھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ تو وہ اس وجہ سے ان کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ صفا کے معنی چبوترے کے بھی ہیں۔ تو اب چونکہ اصحاب صفا کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، اور وہ دنیا کے کاموں میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف بھی نہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے فقط دین کے لیے قرآن اور حدیث اور عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو وقف
کر دیا تھا۔ تو اب جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ جو لوگ کھجوروں کے گچھے لاتے اور وہاں پہ لٹکا کے چلے جاتے تو وہ ان گچھوں کو لاٹھی مارتے، تو جو ان سے کھجوریں کچی یا پکی ہوئی یا چھوارے ان گچھوں سے گرتے تو وہ ان کو کھا لیتے، ان چھواروں کو کھاتے۔ تو اب اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں لوگوں کو صدقہ اور خیرات میں اس وقت خاص رغبت نہیں تھی اس وقت جو ان سے۔ تو اچھا، اب وہ کرتے کیا کہ وہ ایسے گچھے لے کر آتے جن میں سوکھی ہوئی کھجوریں ہوتی یا ردی کھجوریں ہوتی یا بیکار کھجوریں ہوتی یا فضول کی کھجوریں ہوتی یا فالتو کی کھجوریں ہوتی، وہ ایسی کھجوریں لا کر مسجد میں ٹانگ دیتے اپنے اپنے باغ کے اور کھجوروں کے درختوں کے حساب سے۔ تو اصحاب صفا کو جب بھوک لگتی وہ وہاں اپنی چھڑی مارتے تو جتنی کھجوریں اترتی وہ بھلے پکی ہوتی بھلے کچی ہوتی، جس حالت میں بھی ہوتی وہ ان کھجوروں کو کھا لیتے تھے۔ تو وہ نہیں لاتے تھے کھجوریں جو ان سی ہیں، وہ فالتو فضول کی یا بیکار کھجوریں جو ان سی ہیں وہ لا کے وہاں پر لٹکا دیتے تھے۔ تو تب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں اپنی پاکیزہ کمائی سے اچھی اور عمدہ چیزوں سے خرچ کرو، اور ان چیزوں سے خرچ کرو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اب اچھی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو، ان چیزوں میں سے خرچ کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، جو کھجوروں کے درخت وہ ان سے کھجوریں اتار کے لاتے تھے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ کے راستے میں ایسی ناکارہ اور فضول کی چیزیں نہ دو جو تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، مگر اللہ کے راستے میں تم وہ چیزیں دینے کے لیے لے آتی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور بہت تعریف کیا ہوا ہے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اس بات کا یقین کر لو جو ان سے۔ تو اس وقت یہ ایسا ہوا۔ تو امام بخاری روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اور اللہ صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ اس ایک کھجور کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، اور پھر اللہ اس صدقے کو پالتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حافظ سیوطی امام احمد سے روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جائز تجارت یا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا گیا، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی پاکیزہ کمائی سے کھاؤ، اور تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، تمہاری جو اولاد ہے وہ بھی تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اور تمہاری اولاد اور ان کے اموال بھی، صرف اولاد نہیں، تمہاری اولاد کا جو مال دولت اسباب ہیں وہ بھی تمہاری ملکیت ہے، اس کے بھی تم مالک ہو جن سے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ کھانا وہ ہے جس کو انسان اپنی کمائی سے کھائے،
سب سے بہترین کھانا وہ ہے، اور انسان کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے، وہ بھی اس کی کمائی ہے جون سی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے، اور میرے ماں باپ کے پاس بھی مال ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، مگر پھر بھی میرا باپ میرے مال سے لے لیتا ہے۔ میرے پاس بھی مال ہے مگر میری اولاد بھی ہے، اور میرا باپ ہے اس کے پاس بھی مال ہے مگر اس کی اولاد بھی ہے، مگر اس کے باوجود میرا باپ میرے مال سے لے لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کی ملکیت ہے، یعنی اگر وہ لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ صحیح کرتا ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ والد اپنی اولاد کے مال سے جو چاہے لے سکتا ہے، اور اسی طرح والدہ بھی، اور اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے مال سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز لے۔ اولاد بغیر اجازت کے اپنے باپ کے مال میں سے کچھ نہیں لے سکتی، اجازت لینی پڑے گی۔ تو پاک کمائی، حلال کمائی، جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کون سی؟ پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اچھی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تم کماتے ہو جن سے، نہ کہ بیکار چیزوں کو۔ تو جب کوئی شخص اپنی حلال کمائی سے حج کے لیے جاتا ہے اور سواری کے اوپر بیٹھ کر ندا کرتا ہے اللہم لبیک، تو آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تمہارا زاد راہ حلال ہے اور تمہاری سواری حلال ہے اور تمہارا حج مبرور ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ اور جب کوئی شخص حرام کمائی سے حج کے لیے جاتا ہے اور سواری کے اوپر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تمہارا لبیک کہنا بھی مقبول نہیں، تمہارا سفر خرچ بھی حرام ہے اور تمہارا حج بھی غیر مبرور ہے اور مقبول نہیں ہے۔ امام اصبہانی نے الترغیب میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حرام مال سے حج کیا اور لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا لبیک کہنا مردود ہے اور تمہارا حج بھی مردود ہے، تمہارا حج بھی مردود ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال ہو تو وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو اس نے ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کیا ہے، اب وہ اس مال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تب اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مال اس میں سے جس کی ملکیت تھا اس کے اصل مالکوں کو واپس دے دے، اصل مالکوں کو اس میں سے مال جن سے واپس کر دے۔ اور اگر وہ فوت ہو گئی ہوئی، وہ لوگ مر گئی ہوئی جن کا آپ نے کوئی پیسہ دبایا تھا یا مارا تھا، تو ان کی اولاد کو دے دیں، ان کے وارثوں کو دے دیں۔ اور اگر ان کا بھی نہ پتہ چلے تو پھر جن کا وہ مال تھا ان کی طرف سے راہ خدا میں صدقہ کر دے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، ان مالکوں کی طرف سے صدقہ کر دے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ وہ حرام مال سے زکوٰۃ دے، اپنی زکوٰۃ دینا شروع کر دے حرام مال سے جو لوگوں کا اس نے دبایا ہوا ہے، یا صدقات اور خیرات اور حج اور عمرہ کرے، تو یہ سب کچھ بھی حرام ہے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی فقیر کو
حرام مال سے کوئی چیز دی، حرام کے مال میں سے کسی فقیر، حرام کا کمایا ہوا مال ہے، اور اس نے کسی فقیر کو اس میں سے 1000 روپیہ دے دیا، 2000 روپیہ دے دیا، کوئی مدد کر دی، اور پھر اس نے ثواب کی نیت کی کہ اس کے اوپر مجھے ثواب ملے، کہ حرام کے کمائے ہوئے مال سے کسی فقیر کو اس نے خیرات دے دی، اور وہ اب اس کے اوپر ثواب کی نیت کرے، تو فقہا فرماتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر فقیر کو بھی معلوم ہو کہ اس کو حرام مال سے دیا گیا ہے، جو 1000 2000 3000 اس کی مدد کی گئی ہے، وہ حرام کے مال سے اس کی مدد کی گئی ہے، اور اس نے وہ مال لینے کے بعد حرام کا جو تھا اس فقیر نے دینے والے کو دعا دی، اور دونوں نے آمین کہی، تو دونوں کافر ہو جائیں گے، دونوں کافر ہو جائیں گے۔ حرام مال سے صدقہ اور خیرات کر کر اس پر ثواب کی نیت کرنا، اور حرام مال کسی کو دینا اور اس کو معلوم ہو کہ یہ حرام کا مال ہے، اور پھر اس کو دعا دے اور اس پر دونوں آمین کہیں، تو پھر پہلی صورت میں ایک اور دوسری صورت میں دونوں کافر ہو جائیں گے، دونوں کافر ہو جائیں گے جن سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اللہ کے راستے میں ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا قصد نہ کرو جو تم خود بھی لینا پسند نہیں کرتے، جو ان سے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بے نیاز اور بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ تو اب زمین سے دینے والی جو سی چیزیں، اس میں اس کی ساری تفسیر بیان ہوئی، مگر اس میں ایک کیونکہ زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے جو سے وہ یہ کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جس زمین کو آسمان یا کوئی چشمہ سیراب کرے، جس زمین کی کھیتی یا باغ کو آسمان کے یعنی بارش کے ذریعے یا چشمے کے ذریعے پانی پیے، پانی اس کو دیا جائے، تو اس میں تو 10واں حصہ ہے، اس میں کون سا حصہ ہے؟ 10واں حصہ عشر کا جن سے۔ اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہیں، اس میں 20واں حصہ ہے، یعنی جو پانی خود محنت کر کے لایا جائے اور لا کر اس سے اس باغ کو لگایا جائے، اس میں 20واں حصہ ہے، ادروائز 10واں حصہ ہے جون سے۔ اور عشر کے لیے ایک چیز اور بھی جو ضروری ہے وہ یہ کہ جس طرح زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، تو عشر کے اندر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں، اس میں تو ہے نا کہ اس کا مال 1 سال تک جون سا رہے آپ کے پاس، 1 سال کا گزرنا۔ عشر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ سال میں جتنی مرتبہ بھی وہ کھیتی پیدا ہوگی اتنی مرتبہ ہی اس پر عشر واجب ہے، اتنی ہی مرتبہ، جبکہ زکوٰۃ کا 1 دفعہ ہے سال میں۔ اور اس میں بھی نصاب، اس میں نصاب بھی شرط نہیں ہے، اس کے اندر عشر کے اندر کہ صاحب نصاب ہوگا تب دے گا، نہیں، 1 سا بھی پیداوار ہو تو عشر واجب ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔